احباب، سب سے پہلے آپ لوگوں کی زندہ سماعتوں اور آپ کی تربیت کے لیے سبحان اللہ۔ گجرانوالہ کی سرزمین میں آج تک ہم دور دراز تک یہی سنتے آئے کہ یہاں پہلوانوں کی سرزمین ہے، یہاں کھانے سے تعلق ہے اور بس۔ لیکن جب سے اس ادارے میں آنا ہوا اور یہاں کا شہری ذوق دیکھا ہے، لاسٹ جب آیا تھا اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک اکیلا فرد کاروان کیسے بناتا ہے، ایک اکیلا فرد لشکر کیسے بناتا ہے۔ اگر کسی نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو ادارۃ المصطفیٰ میں آ جائے اور دیکھے کہ ایک شخص جس کا نام، جس کا اسم رضا ساکن مصطفی ہے، وہ ایک شخص کاروان کیسے بنایا ہے، اس نے کیا ماحول دیا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے لوگوں سے سنا کہ مدارس میں شعر و سخن کی محافل ہوا کرتی تھی، لیکن باخدا ترس گئے کہ کہیں ایسی کوئی صدا آئے کہ کسی مدرسے میں ہمیں جانا ہو، وہاں شعر و ادب سنیں، وہاں دیکھیں مثنوی کے درس کیسے ہوتے ہیں، شعر و ادب پہ گفتگو کیسے ہوتی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک میسر نہیں آیا تھا۔ اس سرزمین پہ جب قدم رکھا، باخدا روح خوش ہو گئی ہے۔ اس طرح کا ایک پروگرام اگر میں سچی بات کر رہا ہوں، اس طرح کا اگر ہم ایک پروگرام سال میں سن لیں تو ہمارے سارے سال کی جو ذہنی آسودگی ہے وہ میسر آ جائے گی۔ جن شاعروں نے یہاں شعر سنائے، جو بیت بازی ہوئی، جو ترا مصرع پہ ہم نے شاعری دیکھی، اور پچھلے میرے یہاں جو سرسری سا ایک وزٹ کیا تھا، اس میں نے جو ماحول دیکھا، شعر و ادب لوگوں کو پڑھتے ہوئے، کتاب پڑھتے ہوئے، شعر سے جو ان کا شغف ہے وہ دیکھتے ہوئے، یقین کریں مجھے اس دھرتی سے، گجرانوالہ سے ایک ایسا نیا انقلاب ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو صرف پاکستان کی ادبی فضا کو نہیں بلکہ پورے جتنا بھی جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی یہ قافلے کا جو کاروان ہے ابھی تو یہاں سے ابتدا ہے، ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے کوئی نام ایسے اٹھیں گے جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ستارے نمودار ہوتے ہیں نا تو کوئی کم چمکتا ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے، لیکن جب چاند نمودار ہوتا ہے تو ستاروں کی جو جلوہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والا چاند اس سرزمین سے ہے جو انشاءاللہ ایسے چمکے گا کہ باقی سارے ستارے اس کے آگے ماند پڑ جائیں گے، اور اس کا سارا صحرا جناب حضرت مولانا رضا ساکن مصطفی پہ ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کا اس احسان کا بدلہ شاید کبھی نہ بلکہ شاید کیا ہم چکا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جو یہاں ماحول بنا دیا ہے، جو دین کی ترویج کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل کو کوئی کسی کا کسی کی فین لسٹ میں کوئی ہوگا، لوگوں کے آئیڈیل کوئی فلاں ہوگا، لیکن کیا ہی عمدہ بات ہے، آپ سب کے آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس لسٹ میں نام آئے گا، جب حشر میں لوگ اپنے اپنے اماموں کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کیا ہے ان کا شعر مظہر صاحب کا کہ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار، کیا ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ آپ اپنے بخت پہ نازاں ہوں کہ آپ کو یہ سرزمین ملی، آپ کو رضا ساکن ملے، آپ کو ادارۃ المصطفیٰ ملے۔